بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کئی دنوں سے آپ کو وارن کر رہا تھا، آگاہ کر رہا تھا اور امپورٹڈ حکومت کو وارن کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر ہمارے ملک میں بد امنی کی طرح چیزیں جا رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر کسی کی جنگ میں پاکستانی اللہ نہ کرے ایندھن بننے کی طرف جا رہے ہیں، اور بارہا وارن کیا، لیکن اس کے اوپر تو آپ نے امپورٹڈ حکومت کا کوئی بیان تک نہ سنا ہو۔ ظاہری سی بات ہے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں بننے والی حکومت ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی ترجیح تو ایک ہے: امریکہ کی غلامی اور ان کے بھکاری بن کے ان کی غلامی کرتے رہنا۔ کل آپ نے دیکھا کہ ہماری ہی ایک دیرینہ ساتھی ملک لیاقت علی، جن کا دیر سے تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ ان کی شمولیتی پروگرام میں جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے تھے تو میں وہاں پہ ان کے پروگرام میں گیا تھا اور خود ہی ان کو پارٹی میں شامل کیا تھا۔ انتہائی مخلص، اپنے عوام کے بہترین نمائندہ، اور اللہ ان کو صحت دے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کا بھتیجا، بھائی اور ان کے جو سیکیورٹی پہ تعینات اہلکار تھے لیویز کے، وہ شہید ہوئے، اور ہمارے ایم پی اے ملک لیاقت علی شدید زخمی ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ شہداء کی درجات بلند کرے اور ملک لیاقت علی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور اس کی کڑیاں، جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی کڑیاں بھی ان چیزوں سے ملتی ہے، ان جو حالات کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اسی سے اس کی کڑی ملتی ہے، اور مقامی لوگوں کو اس کا زیادہ علم بھی ہے، وہ باخبر بھی ہے، اور ان کو ادراک بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں آج قوم کے سامنے اور پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ میرے یہ سوالات آپ ہر فورم پہ خود بھی اٹھائیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی یہ سوالات اٹھائیں، اور آپ امپورٹڈ حکومت جن کا ایک غلط طریقے سے پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہو کے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے چوری کردہ پیسوں کو کس طرح بچائے اور امریکہ کے تحفظ کا مفادات کا تحفظ کس طرح کیا جائے، ان کی تو پرائرٹی یہ ہے۔ لیکن ہم نے پاکستان کی امن کو، ہم نے اپنے ملک کے امن کو قائم رکھنا ہے، اور اس کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ میں چند سوال آج رکھ رہا ہوں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ہم سوال اٹھائیں گے، جواب لیں گے، اور اگر جواب نہیں دیے جائیں گے تو ہم تفصیلات بتائیں گے۔ پہلے تو میرا سوال ہے کہ کیا افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے؟ مذاکرات کن نکات پر ہوئے؟ اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ ان کے ڈائریکٹ اثرات پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر ہونا ہے اور اس خطے کے امن کی طرف ہونا ہے۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے۔ دوسرا سوال، کیا افغانستان میں موجود جو لوگ ہیں جو آپریشن کے وقت پاکستان سے چلے گئے تھے، ان کے واپسی کا بھی وعدہ کیا گیا؟ اور کتنے گروپ ہیں اور کس کس گروپ سے واپسی کا وعدہ کیا گیا، اور اس میں ڈفرینشیٹ کر کے اسٹریٹجی کیا اختیار کی جا رہی ہے یا اختیار کی جائے گی، اس کا بھی پورے پاکستانی قوم کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے کہ کیا کسی کی ابھی تک پاکستان واپسی ہوئی ہے؟ اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہم کو پتہ ہے کہ ابھی تو فینسنگ ہوئی ہے، پورے بارڈر پہ آپ کو یاد ہوگا کہ فینسنگ ہوئی ہے۔ تو اگر واپسی ہوئی ہے تو کون سے رستے کے ذریعے ان کی واپسی ہوئی ہے؟ اس سے بڑی تشویش ہے قوم کو، اور مختلف قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا کمٹمنٹس ہوئی ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ 80,000 شہداء ہم نے اس جنگ میں پیش کیے تھے۔ پاکستان کی امن کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 80,000 پاکستانی ہیں۔ 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں جو پاکستان کی امن کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی، اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا تھا۔ تو کیا ان 80,000 لواحقین کے خاندانوں کو اس تمام عمل میں اعتماد میں لیا گیا ہے؟ اور کیا جب واپسی ہوگی تو معاشرے میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ ان کی ایکسیپٹنس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور پھر جو مقامی لوگوں کا ریاست کی جنگ، جو ملک کی جنگ تھی بلکہ امریکہ کی جنگ تھی، اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے
تو جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ان کی اب ذاتی دشمنیاں بن گئی ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کوئی اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے کہ ان حالات کو قابو رکھا جائے گا اور پاکستان میں یہ آگ پھیلے گی نہیں, یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ شروع نہیں ہوگی, یہاں پہ آپس کی دشمنیاں نہیں بڑھے گی, لوگوں کی گھر برباد نہیں ہوگی اور یہ جنگ پھر نہیں آئے گی؟ اس کی کیا کوئی گارنٹی ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے تو اس سے بھی قوم کو آگاہ کیا جائے. ایک اور سب سے اہم سوال کہ جو ضم شدہ اضلاع ہے فاٹا کا انضمام ہوا تھا, سابقہ فاٹا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک لمبی جدوجہد تھی اور اس کے رستے میں رکاوٹ سب سے زیادہ انڈیا بھی اس کے خلاف تھا, پاکستان کی دشمن تمام قوتیں اس کے خلاف تھی, اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے بھی اس کی مخالفت کر دی. کہیں سے کسی کو فنڈنگ کی بھی اس وقت بات ہوئی تھی کہ آپ اس کی مخالفت کر دو تو آپ کو اس کے لیے پیسہ دیا جائے گا, اور یہ سب کچھ اس وقت بتایا جا رہا تھا ہمیں. تو ابھی کس کا مطالبہ ہے کہ فاٹا انضمام کو واپس لیا جائے اور فاٹا کو ایک دفعہ پھر نو گو ایریا ڈکلیئر کر دیا جائے تاکہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ ایف سی آر جیسے کالے قانون ہو, جس طرح ہم نے وہاں پہ صوبائی اور بلدیاتی انتخابات بھی کرائے, ایک لمبی جدوجہد بھی کی, لیویز کو جس طرح پولیس میں کر دیا, جس طرح وہاں پہ پروجیکٹ شروع ہو گئے, ریسکیو 112 دیا گیا, سیاتی انصاف کارڈ دیا گیا, مطلب مختلف چیزیں وہاں پہ ہو گئی. تو کیا فاٹا انضمام کو ختم کرنے کا وعدہ بھی ہوا ہے؟ اور اگر یہ وعدہ ہوا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے اور تشویش میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف بیان دینے والے تھے, جو بھی فاٹا کے انضمام کے خلاف پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے, وہ اور پاکستان کے خلاف بیانات دینے والے اور انڈیا کے گریٹر گیم پلان کا حصہ بننے والے, وہ آج سب حکومت میں ہے. تو تشویش میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور قوم سوال کر رہی ہے کہ اگر مطالبہ کیا ہے تو کیا انڈیا نے یہ مطالبہ کر دیا کہ فاٹا انضمام واپس کر دے؟ کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے جو باہر قوتیں ہیں وہ اس کے خلاف ہے, وہ انضمام نہیں چاہتی. تو کیا اس انضمام کو واپس لینے کی بھی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیلوں سے لوگوں کی رہائی وغیرہ کے بہت سارے سوال ہیں, اس پہ آنے سے پہلے ایک اور سوال چھوڑتے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ایئر سپیس کے استعمال کی بات ہوئی, لوگوں کے خدشات میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں یہی زرداری تھا کہ وہ امریکہ کے سی آئی اے ڈائریکٹر سے ملاقات ہو رہی ہے, جو ہم تو سنتے تھے کہ حسین حقانی جو ہے وہ غدار ہے, پتہ نہیں آج تو غدار اور محب وطن اور پتہ نہیں کہ کیا کچھ چیزیں ہو رہی ہے. جن کے اوپر فتوے تھے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں, وہ دوسروں کے اوپر آج کل الزامات لگا رہے ہیں, وہ دوسروں کو حب الوطنی سکھا رہے ہیں. لیکن جو بھی تھا, لیکن سی آئی اے ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ڈرون حملے کرتے جاؤ, میں سنبھال لوں گا. اس طرح گیلانی کا ویکیلیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس طرح فضل الرحمان کی اینڈ پیٹرسن سے ملاقات کا آپ کو یاد ہوگا, اس طرح شہباز شریف کے کچھ بیانات تھے اور نواز شریف کے کچھ بیانات تھے. تو بڑی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا ریجیم چینج آپریشن میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی, اور کیا اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے؟ اب میں نے یہ سوال کر لیا, اور ان سوالوں کے جواب اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے نہ صرف 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا میرے پاکستانیوں, بلکہ ہم نے ملاکن ڈویژن نے 50 لاکھ لوگ ہمارے بے گھر ہوئے. ہمارے وزیرستان کے مسعود ٹرائب جب 2004 میں پہلی دفعہ ساؤتھ وزیرستان کے لوگ نکلے تو آج کے دن تک بھی پورے مسعود ٹرائب کی واپسی نہیں ہوئی. نارتھ وزیرستان سے جب ہمارے لوگ لکے تو ان کا میران شاہ بازار, میر علی بازار, یہ تمام تباہ ہو گئے تھے, ان کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے, لوگوں کے جنازے اٹھے تھے, وہ تو بحالی کا کام بھی وہاں پہ نہیں ہوا. ایک دفعہ پھر سے یہ آگ پاکستان نہ جائے. اس طرح ہمارا اورکزئی, کورم ایجنسی, باجوڑ, خیبر ایجنسی, مومن ایجنسی, لاکھوں لوگ یہاں سے بے گھر ہوئے, انہوں نے پاکستان کی امن کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا. اسی طرح اگر میں اپنے حلقے سوات کی بات کروں تو ہمارے اوپر جب یہ جنگ مسلط کی گئی, جب ہمیں اس جنگ کا ایندھن بنایا گیا, تو نہ صرف ہمارے ہر گھر سے جنازہ اٹھا بلکہ ہمارے بچوں کا جو اس وقت خوف و ہراس تھا, جس طرح ہر گھر مارٹر گولوں کا نشانہ بنا, جس طرح ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک اعلان کر کے گھر سے باہر کیمپوں میں جانے پہ مجبور کیا گیا. 2013 سے پہلے کا سوات نہیں ہے. سوات میں آج موٹر ویز بن چکے ہیں, سڑکیں بن چکی ہیں, بجلی کے کام ہو چکے ہیں,
اسپتال بن چکے ہیں, صحت انصاف کارڈ دیے جا چکے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہے, یہاں پہ سیاحت کا فروغ ہو چکا ہے, لوگوں کی معیشت اور کاروبار کا آغاز ہو گیا ہے, ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم آپ کے کسی اور گیم کا حصہ نہیں بن سکتے. ہم پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں ایندھن نہیں بنا سکتے. ہم کسی کی مفادات کے لیے اپنے شیروں کی قیمت پہ, شیروں کی جانوں کی قیمت پہ ہم کسی کی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے. میرے پاکستانیوں, تشویش میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا وجہ تھی, عمران خان سے کیا ڈر تھا, عمران خان سے کیا خوف تھا, عمران خان نے کیا کیا تھا کہ یہ ساری طاقتیں عمران خان کے خلاف کھڑی ہو گئی. عمران خان نے 1 2 3 کام کیے. ایک یہ کہ اسلام اور دہشت گردی سے کو جو جوڑا گیا, اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا تھا, عمران خان نے اس بیانیے کو تہس نہس کر دیا, اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں قرارداد منظور کرائی. جب امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان سے اڈے مانگے تو عمران خان کا ایک ہی جواب تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پاکستان کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنے گا, پاکستان کسی کی جنگ میں حصہ دار نہیں بنے گا, پاکستان امن میں ساتھ دے گا, جنگ میں ساتھ نہیں دے گا. 80,000 جانیں گوائی, $120 ارب کی معیشت کا نقصان کیا. اب نو مور, ایبسولوٹلی ناٹ. اب پاکستان امن میں ساتھ دے سکتا ہے لیکن اپنے پاکستانیوں کو اس کا حصہ نہیں بنا سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا. 400 ڈرون حملے ہوئے زرداری, نواز شریف اور مشرف کے دور میں, تو ان کو اس سے بھی تکلیف تھی. پھر رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے, یکدم سے یہاں پہ حالات بدلتے ہیں. کل ملک لیاقت علی کے اوپر حملہ ہوا, 5 بندے اس میں شہید ہوئے. 3 4 ہفتے سے, مہینے سے ہم چیخ رہے ہیں, ہم سوال کر رہے ہیں کہ کیا مذاکرات آپ کے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یہ بات سنتے نہیں. امپورٹڈ حکومت تو حصہ دار ہے, امپورٹڈ حکومت تو رجیم چینج آپریشن کا اعلیٰ ہے. ان کو تو یہ تو غلام ہے, یہ تو بھکاری ہے, یہ ان کے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اپنے پاکستانیوں کی قیمت پہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی. ہم امن کے لوگ ہیں, ہم کسی کی جنگ میں حصہ دار اگر آپ نہ بنتے جو عمران خان 2001 سے کہہ رہا ہے تو آج پاکستان کے 80,000 جنازے ہم نے نہ اٹھا چکے ہوتے. اگر آپ ڈرون حملوں کی اجازت نہ دیتے تو ایک ڈرون حملے سے جو پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا وہ نہ ہوتا. صرف 2 ڈرون حملے کی کہانیاں میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارا ڈرون حملوں کے خلاف مظاہرہ تھا, اور اس مظاہرے میں ایک بچی سٹیج پہ آتی ہے پشاور میں کہ اس کو اسٹریچر ویل چیئر پہ لایا جاتا ہے, اور وہ اپنی تقریر میں کہتی ہے اس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی. وہ اپنی تقریر میں کہہ رہی ہے کہ ان کے دادا دادی, والدین, بہن بھائی سب ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے. اس طرح کتنوں کی کہانیاں ہیں, کس طرح دہشت گردی اس میں بڑی, کتنے بچے اس میں یتیم ہوئے, کتنے بچے جو ہے وہ ڈسیبل ہو گئے. لیکن آپ نے وہ غلطی کی, 9/11 کے بعد جنگ کا حصہ بن کے غلطی کی, پھر ڈرون حملوں کی اجازت دے کے غلطی کی, پھر ان کو اڈے دے کے مطلب یہ سارا جو چیز تھے غلطی کی, اور اس کے بعد ڈو مور وہ کہتے رہے اور آپ ڈو مور کرتے رہے, اور پاکستان میں جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. عمران خان آئے ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگے, نو مور تھا, ایبسولوٹلی ناٹ تھا. 1 مہینے میں کیا ہو گیا؟ تو قوم سوال کر رہی ہے. اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, 2014 کا مجھے یاد ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ آپریشن میں وہاں پہ جا چکے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی جا چکی ہے, تو آپ کا کوئی اسٹریٹجی ہے کہ یہ مستقبل میں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور اگر آئیں گے تو کیا جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ بھی آئیں گے یا ان کی فیملیز آئے گی؟ کیا مستقبل میں کوئی اس طرح اسٹریٹجی ہوگی؟ اگر اب اس کا سولوشن ابھی آپ نہیں کرو گے تو 8 10 15 20 سال بعد جن کی وہاں پہ شادیاں بھی ہو رہی ہے, جو بچے یہاں سے گئے تھے وہ جوان بھی ہو رہے ہیں, تو آپ اس کا کیا کرو گے؟ یہ 2014 میں ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, قوم کو آگاہ کیا جائے. اس وقت خاموشی تھی, ابھی بھی خاموشی ہے, لیکن الگ چیزیں ہو رہی ہے. ہمارے علاقوں میں پھر سے آگ لائی جا رہی ہے یا آگ آ رہی ہے کسی فیصلے کے نتیجے میں, لیکن قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں. قوم کو بتایا جائے. امپورٹڈ حکومت کا زرداری پہلے اس طرح فیصلے کرتا تھا, اب وزیر سیر و تفریح وہ جو فرزند زرداری کا بیٹا بنا ہوا ہے وہ ایسے خوش ہے کہ بچے کو اسکول کے ٹرپ پہ باہر بھیجا جا رہا ہو, وہ ادھر بس مارکو پولو بنا ہوا ہے. بھائی پاکستانیوں کا آپ, اور یہ سب کو پتا ہے کہ پچھلے سال اور ان کو کس طرح اس کے لابیسٹ فرم انہوں نے ہائر کیے تھے, کس طرح پلیس کرتے ہیں, کس طرح یہ امریکہ کی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں.
اس طرح جو لندن میں بیٹھا ہوا شخص ہے جو آج کل امپورٹڈ حکومت کو چلا رہا ہے اور فیصلے کر رہا ہے اور مشورے دے رہا ہے، اس کی لندن میں کس کس سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی؟ کس کس کے اوپر یہاں پہ الزامات نہیں لگے تھے؟ میں نے نہیں، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے، کہ یہ باہر سے پیسے لیتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف ایکٹیویٹیز میں شامل ہے۔ آج وہ تمام حکومت میں، تو وہ میرے مفادات کا تحفظ تھوڑی کریں گے۔ آپ پورے پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا پاٹا کو سب سے زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ میں بارہ کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر آپ کی خاموشی ہے، لیکن آج میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے، کان کھولے، سوال پوچھے کہ افغانستان میں آپ کی کیا مذاکرات ہوئے ہیں۔ مذاکرات اگر آپ کے ہوئے تو کن نکات پہ ہوئے ہیں، قوم کو بتایا جائے۔ افغانستان کے اندر موجودہ لوگوں کی کیا واپسی کا وعدہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کس طرح اس کا میکینزم طے کیا گیا ہے، قوم کو بتایا جائے۔ کیا کسی کی واپسی ہوئی ہے؟ اگر واپسی ہوئی ہے تو کون سے رستے سے ہوئی ہے؟ فینسنگ ہوئی ہے تو کیا بارڈر کے پراپر چینل کے ذریعے وہ لوگ آگئے ہیں؟ تو اس سے بھی قوم کو آگاہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ 80,000 شہداء جو تھے، ان کے لواحقین کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے؟ کیا ان سے بات ہوئی ہے؟ اور اس کے ساتھ جو ایئر سپیس ہے، کیا وہ استعمال ہوا ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں، اس کا قوم جواب جاننا چاہتی ہے، اور میرے خیال میں قوم کو جتنا جلدی جواب ملے، یہ پاکستان کے امن کے لیے بہتر ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔